دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلہ دیکھنے کے ساتھ اب نیت کر لیں۔ ہم واقعہ کربلا سن رہے ہیں اور ہم پہنچے تھے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا پہنچنے تک، اور پھر یہاں تک کہ رے کی حکومت کا لالچ لے کر عمر بن سعد یہ بھی امام علی مقام تک 22,000 کے ٹوٹل لشکر کے ساتھ پہنچ چکے۔ آئیے آگے کے واقعہ سنتے ہیں۔ عمر بن سعد نے فرات کے کنارے 500 سوار کھڑے کر دیے تاکہ ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی مدری منع پیارے اور میٹھے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا۔ ایک رات، اب یہ سمجھے کہ ہم بس اب 10 محرم کے قریب ہیں، ٹھیک ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے بات چیت شروع کی، دیر تک باتیں رہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سامنے چند باتیں رکھی کہ دیکھ اہل باطل کا ساتھ چھوڑ دے۔ تو اس نے جواب دیا کہ میرا گھر جلا دیں گے۔ آپ نے فرمایا تجھے اس سے اچھا گھر میں عطا کروں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا ساتھ مطلب باطل کا ساتھ چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ یہ میری جائیداد چھین لیں گے۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا اس سے اچھی میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ الغرض مسلسل یہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا کہ کسی صورت جنگ ٹلے، خون ریزی نہ ہو، اور ان کے ہاتھ امام حسین اور ان کے رفقا کے خون سے نہ رنگے جائیں، ورنہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے۔ بہت کوشش کی گئی کسی صورت مذاکرات کامیاب ہوں، البتہ نوبت یہاں تک پہنچی۔ آئینہ قیامت میں مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان سارا جو واقعہ ہوا اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ ابن سعد نے ابن زیاد کو ایک مکتوب روانہ کیا کہ امام حسین کے متعلق لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں واپس جانے دیں یا ان کو یزید کے پاس لے چلیں یا کسی اسلامی سرحد کی طرف یہ چلے جائیں۔ تو اس میں ابن زیاد کو لے کر تمہاری مراد تو حاصل ہو رہی ہے کہ وہ اس طرف تو آئی نہیں رہے، بیعت لے نہیں رہے۔ یوں کر کے ابن سعد نے ایک ایسا مکتوب روانہ کیا۔ ابن زیاد نے جب یہ مکتوب پڑھا تو وہاں پر شمر خبیث موجود تھا،
خود یہ بھی ابن زیاد بھی بدبختی تو اس پر کیسی غالب تھی، ہمارے سامنے تھا 22,000 کا لشکر اس نے بھیجا تھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے، اور سارا جو اس کے اوپر جو ہاتھ تھا وہ یزید پلید کا تھا. یہ بھولیے گا نہیں آپ، یزید پلید، ابن زیاد، اور وہاں وہ بدبخت مروان جس نے وہ ساری اسی وقت کارروائی کی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ولید نے بلایا تھا بیعت کے لیے، اور اس وقت اس نے ولید کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ سارے کریکٹر ہمارے سامنے ہونے چاہیے. اور بھی بہت سارے بدبختوں کا ذکر کتابوں میں لکھا ہوا ہے. الغرض شمر بولا کہ کیا تو یہ باتیں مان لے گا، اور اس کو اکسایا. اب وہ تھا تو ویسے ہی بدبختی اس پر غالب تھی، وہ اکسانے میں آ گیا مزید، اور اس نے ابن سعد کی طرف شمر کو بھیجا، اور ابن سعد کے لیے ایک پیغام بھیجا کہ میں نے تجھے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس لیے بھیجا ہے کہ ان سے تو بات کر، یہ بیعت کرتے ٹھیک ہے، ورنہ ان سے لڑ. یہ مذاکرات کے لیے تو کیا بیٹھ گیا؟ یوں کر کے اس نے ابن زیاد نے ابن سعد کو اس طرح لتھاڑا، اور اگر تجھ سے نہیں ہو سکتا کچھ بھی تو پیچھے ہٹ جا، اور شمر کو میرا لشکر حوالے کر دے، یہ خود سارا نپٹ لے گا. اور شمر کو کہا کہ اگر ابن سعد نہ مانے تو اس کی گردن کاٹ کے میرے پاس بھیج دینا. یہ تھا ابن زیاد، کیسا بدبخت آدمی تھا. پھر شمر وہ لے کر پہنچا ابن سعد کے پاس. ابن سعد سمجھ گیا کہ بولا تو نے پیچھے مکاری کی ہوگی، ورنہ میرا کام میں نے کرنے کی کوشش کی. البتہ ابن سعد ویسے رے کی حکومت کا لالچ میں اس پر غلبہ آ چکا تھا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے جو ابن زیاد کہہ رہا ہے میں وہی کروں گا. اور آخر کار اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کا پختہ ارادہ کر ہی لیا. 61 سن ہجری 9 محرم الحرام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے یزید پلید کا لشکر تیار ہے. خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اقدس پر اپنا دست مبارک رکھا اور دعا کی، اللہم اعطی حسین صبرا و اجرا، الہی حسین کو صبر و اجر عطا کر. اور ارشاد ہوتا ہے ان قریب اب ہم سے ملنے والے ہیں اور اپنا روزہ ہمارے پاس افطار فرمائیں گے. جوش مسرت سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی. ملاحظہ فرمایا دشمن حملے کی تیاری میں ہے. جمعہ کے خیال اور پسماندوں کو وصیت کرنے کی غرض سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی مزید مہلت چاہی. ابن سعد نے مشورہ کیا. یہ کیسے لوگ تھے؟ امام علی مقام کہہ رہے ہیں کہ مطلب رک جاؤ، اس پر ہی مشورہ کرتے ہیں. ندامت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بے باک ہوئے تھے، جڑی ہوئے تھے. کہ امام علی مقام کے سامنے کھڑے ہوئے 22,000 کا لشکر لے کر اس سے مشورہ کیا. خیر طے یہ ہوا کہ ٹھیک ہے ایک رات کی مہلت دے دیتے ہیں. یہاں امام علی مقام یہ نویں شب ہے. آج سے آپ برسوں پہلے چلے جائیں، صدیوں پہلے چلے جائیں، 61 سن ہجری کی اس رات کی طرف چلے جائیں جو نویں شب تھی. اس وقت کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام امام عرش مقام امام 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 تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا یہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں. سب کے خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے. خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اس میں لکڑیاں بھر دی گئیں کہ اب مسلمان جو امام علی مقام کے ساتھ تھے ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب امام علی مقام امام تشنا کام امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ مدنی پھول بیان کیے. فرمایا صبح ہمیں دشمنوں سے ملنا ہے. میں نے بخوشی آپ سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، اب جہاں جگہ پائیں وہاں تشریف لے جائیں، کیونکہ یہ میرے
دشمن بنے ہوئے ہیں، آپ لوگ نکل جائیں، آپ کی اپنی جانیں داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. اور سنو، ایک ایک شخص میرے اہل بیت سے بھی اپنے ساتھ لے جانا، مطلب آپ سب چلے جائیں. جب یہ صبح مجھے پائیں گے تو ان کا ویسے میرے سے مطلب معاملہ ہے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اب یہ سن کر امام علی مقام، امام حسین کے بھائی، صاحبزادے، بھتیجے اور جتنے بھی تھے عرض کرنے لگے. اور سنیے امام علی مقام سے محبت کہ یہ منفرد کلمات سنیے، کس قدر محبت کرتے تھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جانتے ہیں کہ سامنے 22,000 کیا یزید پلید کا لشکر ہے، پوری تیاری کے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ عورتیں بچے بھی ہیں، کوئی جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے. بظاہر لڑائی کا نتیجہ سامنے ہے. اب ان کے اس پوری کیفیت کے اندر اب ان کی اہل بیت کی محبت سے سرشار وہ کلمات کو غور سے سنیے اور غور کیجئے کہ کیا ہوتی ہے اہل بیت کی محبت، کیا ہوتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اور کیا بات ہے اس کی کہ انسان کس قدر امام علی مقام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ عرض گزار ہوئے، اے امام یہ ہم کس لیے کریں؟ یعنی آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، اے امام یہ ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں؟ اے میرے امام، اس لیے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں؟ اللہ عز و جل ہمیں وہ دن نہ دکھائے، اللہ عز و جل ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہو اور ہم باقی رہیں. حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید کیے گئے، ان کے بھائیوں سے فرمایا پھر امام علی مقام نے، تمہارے لیے تو یہی کافی تھا کہ میرے چچا زاد بھائی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تم تو چلے جاؤ، تم کو میں اجازت دیتا ہوں. عرض کی اور ہم لوگوں سے کیا جا کر کہیں گے؟ اے میرے آقا ہم لوگوں سے کیا جا کر کہیں گے؟ یہ کہیں کہ ہم اپنے سردار، اپنے آقا، اپنے سب سے بہتر کو دشمنوں کے ڈرگے میں چھوڑا ہے، نہ ان کے ساتھ تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار چلائی، اور ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے چلے جانے کے بعد ہمارے آقا پر کیا گزری. خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، بلکہ اپنی جانیں اپنے بال بچوں سمیت آپ کے قدموں میں قربان کر دیں گے. ہم قربان ہو جائیں گے میرے آقا آپ پر، آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. یہ آپ کیا فرما رہے گا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ اس حالت میں ایک اور عاشق اہل بیت نے عرض کی، کیا ہم حضور کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ اور ابھی ہم نے حضور کا کوئی حق تک تو ادا نہ کیا. اللہ عز و جل کے حضور کیا معذرت پیش کریں گے ہم؟ خدا کی قسم میں تو آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اپنا نیزہ دشمنوں کے سینے میں توڑ دوں گا، اور جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے وار کیے جاؤں. خدا گواہ ہے اگر میرے پاس ہتھیار بھی نہ ہوتے تو میں پتھر مارتا، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ مارا جاتا، آپ کو چھوڑ کر نہ جاتا. اس طرح یہ عاشقان اہل بیت، یہ عاشقان صحابہ، یہ عاشقان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے کس قدر جذبہ رکھتے ہیں کہ امام علی مقام فرما رہے ہیں کہ اب چلے جائیے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ چلے جائیے. ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہتر جزا عطا فرمائے. کیا جذبے تھے ان کے، کیا شان تھی ان کی. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں، بہاروں پر ہیں آج آرائشیں گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی.
کرم والوں نے در کو لا تو رحمت کا سما باندھا، کمر باندھی تو قسمت کھول دی فضل شہادت کی، علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے، زمین سے آسماں تک دھوم ہے ان کی سیادت کی، زمین کربلا پر، اب اس تصور کو آپ تصور کیجئے، 9 محرم الحرام کی شب اس مدنی مشورے کا تصور کیجئے جو حقیقی مدنی مشورہ کربلا کے میدان میں میرے آقا امام حسین پر جان قربان کرنے پر، دین اسلام کے نام پر جان قربان کرنے پر جو مدنی مشورہ ہو رہا ہے اس کا تصور کیجئے۔ زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا، جمی ہے انجمن روشن ہے شمع نور و طلعت کی۔ مولانا حسن رضا خان لکھتے ہیں یہ وہ شمعیں نہیں جو پھونک دے اپنے فدائی کو، یہ وہ شمعیں نہیں رو کر جو کاٹیں رات آفت کی، یہ وہ شمعیں ہیں جن سے جان تازہ پائیں پروانے، یہ وہ شمعیں ہیں جو ہنس کر گزاریں شب مصیبت کی، یہ وہ شمعیں نہیں جن سے فقط ایک گھر منور ہو، یہ وہ شمعیں ہیں جن سے روح ہو کافور ظلمت کی، جدا ہوتی ہے جانیں جسم سے جانا سے ملتے ہیں، ہوئی ہے کربلا میں گرم مجلس وصل و فرقت کی، زمین کربلا پر آج ایسا حشر برپا ہے کہ کھینچ کھینچ کر مٹی جاتی ہیں تصویریں قیامت کی، گھٹائیں مصطفیٰ کے چاند پر گر گر کر آتی ہیں، سیاہ کاران امت تیرا بختیان شقاوت کی، یہ کس کے خون کے پیاسے ہیں، یہ کس کے خون کے پیاسے ہیں، اس کے خون کے پیاسے بجھے گی پیاس جس سے تشنا کامانے قیامت کی۔ الغرض میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر چند کوشش فرمائی کہ ان سب کو رخصت کر دیا جائے، لیکن سب جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ رات گزری، فجر کی نماز با جماعت ادا ہوئی 10 محرم الحرام کی، اور آخر کار معرکہ حق و باطل کا کہ یہ جنگ شروع ہوئی۔ کیا ہوا، کس قدر یزیدیوں کو منہ کی کھانی پڑی، کس جواں مردی کے ساتھ یہ اہل بیت پر جان قربان کرنے والے یہ پروانے لڑتے رہے، اپنی جانیں قربان کرتے رہے۔ 10 محرم الحرام کو کیا ہوا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا بیان کل کروں گا۔ بہت ساری باتیں آپ کو بیان کرنی ہیں تاکہ ہم 10 محرم الحرام کو ہونے والے واقعات کو
मुकम्मल तौर पर किसी हद तक बयान करने में कामयाब हो जाएं। बड़े ही कुर्बानी के ये वाक़ियात हैं, बड़ी कुर्बानी के ये मामलात हैं। अल्लाह ताला हम सबको सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कामिल मोहब्बत अता फरमाए और हमारे शहर को, हमारे मुल्क को अमन का, सुकून का गहवारा बनाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। दीन पे कुर्बान हो गए करबला वाले, दीन पे कुर्बान हो गए करबला वाले।